السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں؟ آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، اس نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ نماز ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعے کو پڑھو۔ اگر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لو۔ یہ وہ نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ اگلے گناہ ہوں، پچھلے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، رازداری سے یعنی چھپ کر کیے ہوں یا اعلانیہ گناہ کیے ہوں، اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر آپ اس طرح بھی دل کے اندر ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یہ بھی آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ پہلی رکعت میں سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ قیام کی حالت میں اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، اور سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام کی حالت میں 10 مرتبہ دوبارہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے، یعنی قیام کی حالت میں 25 مرتبہ، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، اور 10 مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ اور پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد، سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس میں 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ، اس میں سجدے کی تسبیح، اس کے بعد پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی تو ہماری 75 مرتبہ یہ تسبیح کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، قیام کی حالت میں 25 مرتبہ، پھر رکوع کی حالت میں 35 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ 45 مرتبہ ہو گئی، پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ 55 بار ہو گئی، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 مرتبہ، یہ 65 بار ہو گئی، اور پھر دوسرے سجدے میں جب 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 75 مرتبہ تسبیح ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک رکعت کمپلیٹ ہوئی۔ اب جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائیں گے، پھر سورت ملانے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ، جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر قعدہ اولا بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں قعدہ یعنی التحیات بیٹھیں گے۔ اس میں آپ نے تشہد، درود اور دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعائے مسورہ پڑھیں گے۔
یہ کمپلیٹ پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ تو اب جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو جس طرح ہم نے پہلی رکعت شروع کی تھی اسی طرح پہلی رکعت کی طرح تیسری رکعت پڑھیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح، پھر جو ہے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، پھر جو ہے آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی آپ سب سے پہلے جو ہے وہ چوتھی رکعت میں بسم اللہ شریف بھی سورہ فاتحہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اس کے بعد پھر جو ہے آپ 10 مرتبہ، یعنی اسی طرح آپ چاروں رکعتیں کمپلیٹ کریں گے، قعدہ اخیر بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہ یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ نماز جو ہے نا آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے 3 مکروہ اوقات کے، طلوع آفتاب کا، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا وہ چھوڑ کر اس کے بعد، اور اسی طرح زوال کا وقت، اور نمبر 3 پر عصر کے بعد لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے جن میں نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، یہ والی سورت پڑھیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد۔ یہ افضل ہے، یہ صورتیں پڑھنا بہتر ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، صدقہ جاری کی نیت سے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کے متعلق تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔